یہ بھی سیدھا سادہ لو میرج کا کیس تھا جسے مختلف رنگ دیے گئے. حقیقت اس کیس کی یہ تھی کہ دعا، زہرا اور ظہیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے کہ یہ کوئی اغوا کار گینگ نہیں، سیدھا سادہ لو میرج کا کیس تھا جسے اتنا اچھالا دیا گیا. دعا زہرا نے خود بتایا کہ وہ کراچی سے لاہور خود آتی ہے، ٹیکسی کروا کر. لایا نہیں گیا. وہ اپنے گھر والوں کے رویے سے تنگ آ کر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا جو کہ اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا. دعا زہرا اور ظہیر آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، پیزا پارٹی کر رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان مجاہد. ناظرین، آج ہم دعا زہرا اور ظہیر کے کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی. عمران علی نے دعا زہرا اور ظہیر کا پہلا انٹرویو کیا تھا. ان سے جانتے ہیں ساری حقیقت کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے عمران بھائی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کیس کی حقیقت پوری قوم جاننا چاہتی تھی اور وہی ہم نے کوشش کی کہ اس کیس کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا جائے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی انتہائی قدم اٹھا کر اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جاتی ہے اور کسی اور لڑکے کے ساتھ جا کر کورٹ میرج کرتی ہے تو جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں، لڑکی کی فیملی ہوتی ہے، وہ لڑکے کی پوری فیملی کے خلاف اغوا کا کیس کروا دیتی ہے. یہ ہمارا ایک ریکارڈ بھرا پڑا ہے. آپ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، یہ بے انتہا ریکارڈ اس کا بھرا ہوا ہے. یہ بھی سیدھا سادہ لو میرج کا کیس تھا جسے مختلف رنگ دیے گئے. والدین کے جذبات کو جوڑا گیا، پوری قوم کے جذبات کو اچھالا گیا. عوام جذبات میں آئے ہوئے تھے. لوگ جذبات میں آ کر دعا زہرا کے والدین کے حق میں بات کر رہے تھے، جو کہ اچھی بات بھی تھی. ہمیں ہمیشہ جذبات میں نہیں رہنا چاہیے، حقیقت کا بھی جان کر جینا چاہیے. حقیقت اس کیس کی یہ تھی کہ دعا زہرا اور ظہیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. انتہائی قدم اٹھا کر دعا، جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کراچی سے لاہور آتی ہے، ظہیر کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے. اور اب سپریم کورٹ سے بھی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ کوئی اغوا کار گینگ نہیں، سیدھا سادہ لو میرج کا کیس تھا جسے اتنا اچھالا دیا گیا. اچھا، آپ نے کہا دعا زہرا کراچی سے لاہور آئی. دعا زہرا کراچی سے لاہور خود آتی ہے کہ دعا زہرا کو لایا گیا ہے؟ دعا زہرا نے خود بتایا کہ وہ کراچی سے لاہور خود آتی ہے، ٹیکسی کروا کر. لایا نہیں گیا اور نہ اسے کسی نے مجبور کیا تھا کہ وہ کراچی سے لاہور آئے. وہ اپنے گھر والوں کے کچھ رویے سے تنگ تھیں، جو کہ اب اس کے گھر والے، ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے رویے سے تنگ آ کر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا جو کہ اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اچھا، آپ دعا زہرا کے گھر گئے، آپ نے دیکھا کہ دعا زہرا اس گھر میں خوش ہے یا اس گھر میں آپ نے انٹرویو کیا. آپ انٹرویو کرنے سے انسان کا کافی پتہ چل جاتا ہے. دعا زہرا انٹرویو دیتے وقت کوئی کنفیوز، کوئی معاملات ایسا بنا ہو کہ جس کی وجہ سے ظہیر نے دعا زہرا کو غصے کی نظر سے دیکھا ہو، یا پیچھے جو گھر والے ظہیر کے گھر والے کھڑے تھے، کوئی دعا زہرا کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہو؟ دعا زہرا پر کوئی دباؤ نہیں تھا. جب میں انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو دعا زہرا اور ظہیر آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، پیزا پارٹی کر رہے تھے. سب کی طرح میرے ذہن میں بھی یہی چل رہا تھا کہ میں انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کوئی اغوا کار گینگ ہوتا ہے تو وہ مجھے گن پوائنٹ پہ رکھے گا، 100 مسئلے مسائل ہوں گے. ظاہری بات ہے ڈرا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی کو فرائض انجام دینے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور میں وہاں گیا تو سینیریو چینج تھا. وہاں پر کوئی ایسا گینگ مجھے نظر نہیں آیا، کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی کہ اس پر کوئی دباؤ ہے. وہ تو ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، ظہیر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، تو ایسا مجھے کوئی سین نظر نہیں آیا. بس غلط ہوا کہ ان کو بھاگ کر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا. اور میں پاکستان کے تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ اپنے والدین کی رضا میں خوش رہیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی عزت نفس آپ کی وجہ سے مجروح نہ ہو، ان کا بھرم بچا رہے. یار آپ لوگ مرضی کے فیصلے کریں، مرضی کی شادیاں کریں، لیکن اس مرضی کی شادی میں والدین کی رضا شامل ہو. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی کے فیصلے ان کی خوشی کے مطابق کریں، تاکہ وہ بھی خوش رہ سکیں اور آپ بھی خوش رہ سکیں. اور جو بچے والدین کو اس دنیا میں رسوا کریں گے وہ زندگی میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے. یہ میرا آخری پیغام ہے. اچھا عمران علی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آگے اس کیس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آگے صلح ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا آگے آپ کو لگتا ہے کہ دعا زہرا کے والدین اور ظہیر کے والدین ایک ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یار خواہش تو یہی ہے، میری خواہش تو یہی ہے کہ دونوں فیملیز کو بیٹھنا چاہیے، آمنے سامنے بیٹھ کر اس ایشو کو حل کرنا چاہیے. دونوں فیملیز جب بیٹھیں گی مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں، ظہیر اور دعا کے رشتے کو ایکسیپٹ کریں،
سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. یہ یوٹیوبرز جو ہیں یہ بار بار اچھالا دے رہے ہیں, بار بار کوئی نئی اپنی من گھڑت کہانی سناتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ٹرینڈ میں آ جاتا ہے. بھائی دونوں فیملیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک یہ دونوں فیملیز آپس میں نہیں بیٹھتی. ناظرین, آپ نے عمران علی صاحب سے اس کیس کے حوالے سے جانا, یہ بھی بتایا کہ دعا زارا بہت خوش ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان مجاہد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.